الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جسے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، اس کی ایک آیہ طیبہ ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ، بظاہر لفظی معنی اس کا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو ارشاد باری ہے ینصرکم، رب تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں، رب کریم جل مجدہ کی ذات عالیہ ذی قوت متین، سب سے بے نیاز ذات ہے، الصمد ہے، اسے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں. مگر یہاں کہا جا رہا ہے ان تنصروا اللہ، مفسرین کرام نے یہ بات کہی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے جو اس کے لیے مضاف بنتا ہے، اور وہ دین کا لفظ ہے. اب معنی کیا بنے گا؟ ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے
تو ینصرکم، رب تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں میدان کارزار میں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں رہے انہیں کافروں کے ظلم، تشدد، بربریت اور دہشت گردی پہ صبر کی تلقین کی گئی تھی۔ افرادی قوت کم ہے، اگر تم ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوگے تو پریشانی کا سامنا ہوگا، اس لیے خاموشی سے، صبر سے ان کے ظلم کو برداشت کرتے جاؤ۔ وقت آئے گا جب رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم تمہیں اجازت مرحمت فرمائے گا کہ اب تمہیں اجازت ہے ان کافروں کے ساتھ اگر دو ہاتھ کرنا چاہو تو کر لو۔ چنانچہ سورہ حج میں آیت طیبہ نازل ہوئی تھی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں کافر ناروا طور پہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کا مقاتلہ کر رہے ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے لیے مسلمانوں کو اجازت ملی۔ اس کے بعد حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے آئے تھے اور بہت کم صحابہ تھے جو یا سرکار سے پہلے یہاں پہنچے تھے یا بعد میں آئے تھے، اور ابھی افرادی قوت ان کی کمزور تھی۔ پھر اللہ کریم جل مجدہ نے جب اجازت دی تو یہ آیت طیبہ 20 آیات نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین کو اپناؤ گے، دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، دین کی بلندی کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں چلے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ینصرکم، ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ مسلمان سب سے پہلے جس معرکے میں کافروں سے آمنے سامنے ہوئے وہ جنگ بدر تھی۔ آپ کبھی جنگ بدر کے حالات پڑھیں تو آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی کہ کفار کا جو لشکر تھا، جسے ابو جہل جس کی کمانڈ کر رہا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی،
اور یہ سارے کے سارے ہر آدمی سر سے پاؤں تک یہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، ہیلمٹ تھے، زریں تھیں، اور اس وقت کے جو جدید ترین ہتھیار تھے ان سب سے مسلح تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر کمان تھے، خنجر تھے، بھالے تھے، ہر قسم کے ہتھیار سے یہ مسلح تھے۔ اور مسلمان جن کی جو لڑنے کے لیے ان کے مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ گویا کافروں کا جو لشکر ہے یہ 300 گنا تین گنا سے بھی زیادہ تھا۔ اب ان کے پاس جو ہتھیار تھے، چند صحابہ تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، بہت سے ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھی، اور خیموں کی چوبیں، خیموں کی وہ لکڑیاں تھیں جن پہ خیمے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کفار کا لشکر جنگ آزمود جوان، اور یہاں کیفیت یہ تھی کہ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور 9 اور 11 سال کے بچے بھی تھے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں حضور نے نوافل ادا کیے، سر سجدے میں رکھا، اور بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کی کہ مولا کریم اگر تو اپنی دین کی سربلندی چاہتا ہے، دین کی عظمت چاہتا ہے، تو ان کو جو اس وقت جنہیں جسم پہ کپڑے بھی بعضوں کو نصیب نہیں، سواری نہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہو تو مولا کریم انہیں ان کی مدد فرمانا، کامیابی سے نوازنا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دین کا نام لینے والا نہ رہے تو مولا جو اس وقت سربلندی دین کی عظمت کے لیے، سربلندی کے لیے آئے تھے وہ میں لے آیا ہوں۔ اب بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے خیمے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے حضور کو دونوں کندھوں سے ایسے پکڑ کے سجدے سے اٹھا دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بس کریں، رب تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ کبھی وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں، جہاں صحابہ باقاعدہ صفے بنائے ہوئے تھے، جنگ شروع، مبارز ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، تو عقائد عالم، اور پھر گمشان کی جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت بھر خاک اس طرح سے زمین سے لی اور کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، یہ چہرے اندھے ہو جائیں۔ کوئی کافر 1000 میں سے کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں دھول نہ پڑی ہو اور ان کے قدم نہ اکھڑ گئے ہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے
محبوب مکرم کے جانثاروں کے لیے پہلے 1000 فرشتہ ان کی مدد نازل کی، پھر ان کو 3000 میں بدل دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی تعداد 5000 کر دی گئی۔ اور رب کریم جل مجدہ کی یہ مدد شامل حال ہوئی۔ یہاں تھوڑی سی میں ایک بات آپ کے لیے یہ عرض کرتا جاؤں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو کہ رب تعالی جل مجدہ الکریم کا 1000 پھر 3 پھر 5 ملائکہ کا نازل کرنا کافروں کے مقابلے میں ان کے لیے تو چند ہی ملائکہ کافی تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب ابو جہل کا لشکر چلا تھا تو شیطان اپنی تمام کارندوں کو ساتھ لے کے آیا تھا، اور جب بدر میں پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے لیے رب تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا ہے، تو یہ ابلیس جو انسانی شکل میں ابو جہل کے پاس کھڑا تھا یہ کہنے لگا کہ میں تو واپس جاتا ہوں۔ ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیوں؟ تو مدد کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے یہ جملہ کہا تھا، انی ارا ما لا ترون، کہ میں ایک ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب رب کریم جل مجدہ کی مدد شامل حال ہوئی، اور کافروں کے 70 سردار، قبائل کے 70 سردار وہ مارے گئے، 70 ہی قیدی بنائے گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو یہ اثر ہوا کہ حضور اے اللہ یہ ننگے ہیں، انہیں کپڑا عطا کرنا، سواری نہیں، انہیں سواری عطا کرنا۔ اس طرح حضور نے جس کے جو دعا مانگی تھی، جس کے لیے مانگی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جنگ بدر کے بعد کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو پیدل چل رہا، سب سواری پہ سوار تھے۔ جن کے کپڑے نہیں تھے وہ اچھا لباس زیب تن کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو یہ رب کریم کی مدد ان کے شامل حال ہوئی، جس کا تذکرہ قرآن عزیز نے ان الفاظ میں کیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں ثبات جنگوں میں تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ ایک مثال میں اس کی اور دوں تاکہ یہ بات تھوڑی سی آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ اس میں تو جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا، اور وہ بھی ابو سفیان کے کہنے پہ کہ اگر قافلے کی خیر چاہتے ہو تو مدد کو پہنچو، اور وہ یہ لشکر تیار کر کے لے آیا۔ بعد میں ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا کہ میں بچ کے چلا آیا ہوں، واپس آ جاؤ۔ کہا نہیں، ان لوگوں کو ہم کچھ مزہ چکھائیں گے کہ ہمارے قافلوں کو کس طرح سے روکتے ہیں۔ اگر آپ غزوہ احزاب پہ نظر ڈالیں، غزوہ احزاب پہ نظر ڈالیں تو اس میں حجاز مقدس کا یہ پورا علاقہ، اس میں کوئی بھی کافروں کا کوئی قبیلہ، اس میں مشرکین مکہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آتش پرست مجوسی بھی تھے،
جتنے کافر تھے یہ سب اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کرنے چلے آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی، اور حضور آپ نے ایک مجلس سے مشاورت بلائی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی، مدینہ طیبہ کے 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف کھلی ہے، یہاں خندق بنا دی۔ پھر خندق کھودی گئی۔ پھر جب یہ لوگ آئے تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ ان کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید زمین ان کے لیے کو تنگ ہو گئی، لیکن ایمان میں، جذبہ جہاد میں، ان احباب میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی، کوئی ڈر، کوئی خوف یہ نہیں تھا۔ اور پھر ایسا بھی ہوا، کچھ کافر اس خندق کو ایسی جگہ سے جو ذرا تنگ تھی وہاں سے پھلانگ کے اندر آئے، مقابلہ ہوا، مارے گئے وہ کافر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، ایک صحابی کو روانہ کیا کہ پتہ کر کے آؤ کون کون سے قبائل ہیں رات کی تاریکی میں، لیکن یہ یاد رکھنا لڑنا کسی سے نہیں، حملہ کسی سے نہیں کرنا، اطلاع دینی ہے۔ اور پھر وہ سارا ذائچہ لے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے، ابو سفیان اس لشکر کا سربراہ تھا جو جنگ خندق یا غزوہ یا احزاب کہہ لیں اسے، اس میں آئے تھے۔ ایک جگہ میں نے ابو سفیان کو، سردی تھی شدید قسم کی، آگ جلا کے پیٹھ تاپتے ہوئے دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں نیزے سے اس کو پرو دوں، لیکن حضور کا ارشاد میرے سامنے تھا کہ دیکھنا، کسی پہ حملہ نہیں کرنا اور صرف معلومات حاصل کرنی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی مدد شامل حال ہوئی۔ اب یہ مدد کیا تھی؟ آگے رات کو انہوں نے آگ جلا رکھی تھی، کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس کے سامنے آگ نہیں جل رہی ہو، تاپ نہیں رہے تھے، سینک رہے تھے۔ رب کریم نے ایک تیز ہوا کا، وہ طوفان کہہ لیں اسے، وہ بھیجا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ آگ جو جلائی ہوئی تھی وہ اڑی، ان کے خیموں پہ گری، خیموں کو آگ لگ گئی، ان کا جتنا سامان تھا وہ بھی جلنے لگا، اور یہ لوگ پریشان ہو کے پھر اسی وقت واپسی کی طرف انہوں نے راہ لی، اور بغیر جنگ کیے کہ، لڑے کہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا۔ اب یہ 2 واقعہ میں نے صرف اس لیے عرض کیے ہیں، اور بھی جنگ حنین کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے۔ کافروں کو پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں، 2 رویہ انہوں نے تیر انداز کھڑے کر دیے، اور جب عین مسلمان ان کے نرغے میں آ گئے تو تیر اندازی شروع کی، اور پھر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، تو سرکار نے انہیں بلایا، وہ آگے اکٹھے ہوئے، تو اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی مدد ان کے شامل حال کی، مدد نازل کی۔ اب مسلمانوں نے آگے بڑھ کے پھر حملہ کیا،
اور رب کریم نے عظیم تر کامیابی مسلمانوں کو عطا کی۔ غزوہ حنین یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا تھا، اور جنگ حنین میں اس قدر مالی غنیمت آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تقسیم کر رہے تھے، جس کو جو چاہ رہے تھے اس سے زیادہ عطا کر رہے تھے، لیکن مالی غنیمت تھا کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور پھر عمرہ بھی کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن عزیز یہ بات، وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، وہ اصل میں اس غزوہ حنین کی فتح کے بعد یہ آیت اتری تھی۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، اور پھر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہماری اگر پناہ گاہ کہیں ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہاں اکٹھے ہوئے، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوئیں اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ ان تمام باتوں سے جو بات میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے وہ دور پڑھا، دیکھا، صحابہ کا دور، اس کے بعد بھی بہت سے ادوار آئے ہیں کہ مسلمان جب تک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں اترا ہے، کافروں کا مقابلہ ہوا ہے، دین کی عظمت ان کے پیش نظر رہی ہے، تو رب تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا ہے، اپنے غازیوں کا، اپنے مجاہدوں کا۔ اب وہ پڑھ کے دیکھ لیں، محمود غزنوی سومناتھ کے مندر پہ حملہ آور ہونے والا تھا، ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچے، یہ ان کے شیخ تھے، مدعا عرض کیا سومناتھ ہندوؤں کا قبلہ ہے، مرکز ہے، تمام یہ ہند کے کفار اس کے دفاع کے لیے جمع ہو چکے ہیں، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا فرمائیں کامیابی سے رب تعالیٰ نواز دے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ جاؤ ایسے کرنا، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، اپنی قمیص اتاری اور کہا کوئی مشکل پیش آ جائے تو 2 نفل پڑھنا، اس قمیص کو سامنے رکھنا، اس کا توسل بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا کہ کامیابی، رب تعالیٰ کامیابی سے نواز دے۔ محمود غزنوی آئے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تمام راجے مہاراجے وہاں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جمع تھے، اور اس کا محمود غزنوی کا لشکر وہی تھا جو یہاں سے غزنی سے لے کے چلے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ محمود کی فوج کے قدم اکھڑتے نظر آئے، خیمے میں گیا، 2 نفل ادا کیے، قمیص کو سامنے رکھا،
توسل پیش کیا، پھر مجاہدین میں آ کے حملہ کیا اور رب تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ واپسی پہ کچھ تحائف بھی لیے، پھر ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچے، دروازے سے داخل ہوئے، سامنے سے ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے دیکھا محمود غزنوی آ رہا ہے، چہرہ پھیر لیا۔ محمود سمجھ گیا کہ شیخ ناراض ہو گئے، پہنچے، آ کے معذرت کی اور وجہ بھی پوچھی، تو سیدنا ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ فرمانے لگے تو نے ہمارے کرتے کا احترام نہیں کیا۔ اب جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ محمود غزنوی کہنے لگا حضور یہ اس قمیص کے صدقے ہی سے مجھے فتح حاصل ہوئی ہے۔ کہا محمود یہ بات نہیں، جب تم نے دعا مانگی تھی وہ اجابت کی گھڑی تھی، قبولیت کی گھڑی تھی۔ اگر یہ دعا مانگتا کہ بر صغیر کے کافر مسلمان ہو جائیں تو رب تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ معرکے بے شمار آپ کو ملیں گے، صحابہ کے دور سے لے کے اب تک، اور اب تو تازہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے 20 سال اس سے پہلے بلکہ ایک سپر طاقت سے مقابلہ کیا، کامیابی اس وقت حاصل کی، پھر دوسری سپر طاقت نے ایک بہانہ بنا کر ان پہ حملہ کر دیا، اور 20 سال ہو گئے تھے انہیں لڑتے ہوئے، اور آپ نے اس تمام دوران میں یہ بات پڑھا، دیکھا، سنا، ٹی وی پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ جو جدید ترین ہتھیار بنائے گئے تھے وہ سب کے سب افغانستان میں آزمائے گئے۔ تورا بورا کی وہ جو غاریں تھیں اس کو کس طرح سے اڑایا گیا، مگر ان کا اندیہ اور نظریہ یہ تھا کہ ہم جو لڑ رہے ہیں صرف دین مصطفیٰ کی عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کی بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور رب کریم جل مجدہ کی مدد شامل حال ہوئی، اور وہ جو اپنے گھمنڈ میں رہے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، رات کی تاریکی میں رخت سفر باندھ کے چلے گئے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، اس کی عظمت کے لیے اپنا مفاد کبھی نہ دیکھو گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس دین کے مددگار بن جاؤ گے، جو جس طرح سے ہو سکے اس کی عظمت کے لیے کوئی کام کرو گے، تو ینصرکم رب تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ قرآن عزیز نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کا دم بھرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلندیاں عطا کرے گا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ جن مسلمانوں نے رب تعالیٰ کی دین کی عظمت کے لیے یہ عزائم ظاہر کر کے کہ دین کے لیے ہم صرف ایسا کر رہے ہیں، رب کریم نے ان کی مدد فرمائی،
کسی کے سامنے اس دوران میں انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے اس 20 سالوں میں انہوں نے یہ مقابلہ کیا۔ ان کی چیرہ دستیاں تو سامنے آتی تھی، لیکن ان کی دفاعی صلاحیتیں کیا تھیں، کس طرح سے تھیں، کیا کر رہے تھے، وہ اب جا کے آخر میں یہ 2 4 6 10 دن میں، ہفتوں میں ظاہر ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے۔ اور اب بھی بعد میں جو سازشیں ہوئیں، رب تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی عطا کی، اور جب ان کے بیانات آئے ہیں، جب ان کے بیانات آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات برملا کہی ہے کہ ہم نے صرف یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اس مملکت میں نافذ کریں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا۔ اب ایک بات تھوڑی سی، ٹائم تو تھوڑا سا رہ گیا، لیکن ایک بات میں تھوڑی سی آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں۔ یہ جو انگریز اس بر صغیر میں قابض رہا، اس نے ان لوگوں پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے پکے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے اہل سنت و جماعت کے عظیم تر علماء، مولانا عنایت احمد صاحب ناگوروی جیسے، فضل حق خیر آبادی جیسے، ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی تھیں، پھانسیاں دی گئی تھیں، اور انتہائی کوشش یہ کی گئی تھی کسی طرح سے دین کو ان کے سینے سے سلب کر لیا جائے، محبت مصطفی کو نکال لیا جائے، لیکن انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ مشقتیں برداشت کی۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ذات مصطفیٰ سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی تو فعل ہے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ہم نوا انگریز کے تھے۔ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا، اور آج بھی در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں جو دین کو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھتا۔ بات میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اصل میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت ہو گیا۔ اب میں صرف ایک آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آخر میں سنائے دیتا ہوں۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ذات مصطفیٰ سے وابستگی، حضور کا دامن یہ مضبوطی سے تھامے رکھیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی۔ جو کچھ بھی آج بھی بٹ رہا ہے یہ ذات مصطفیٰ سے، حضور کی آل کے توسط سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ یہ دامن پختگی سے تھامے رکھنا، رب تعالیٰ اس محبت کے صدقے سے انشاءاللہ آپ کو بھی یقیناً کامیابی عطا کرے گا۔ کشمیر بھی اسی طرح سے ایک دن آئے گا، فلسطین بھی اسی طرح سے ایک دن آئے گا، وہ آزاد ہوگا، اور مسلمان اسلام کے پرچم کو انشاءاللہ بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ باقی باتیں انشاءاللہ اسی کے بارے میں اگلے جمعے میں شاید عرض کروں۔
دعا کریں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ان عظمتوں کے صدقے سے جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ دین اسلام کے ضابطوں کو، قوانین کو ہم اپنے ملک میں نافذ کریں گے، اللہ کریم انہیں اپنے ارادوں میں کامیابی عطا کرے، اور مملکت خداداد پاکستان جو اس وقت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے یہاں کے باسیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے نواز دی۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جن